الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، اور جہاں جہاں اس وقت ایس پی نیوز دیکھا جا رہا ہے، دل کی گہرائیوں سے، صدق دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر عربی۔ ماہ رمضان المبارک کی پر نور گھڑیوں میں عشرۂ نجات ہے، پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا ہے، ساری مخلوقوں سے اچھا، ساری مخلوقوں سے اعلیٰ انسان بنایا ہے۔ ناظرین اکرام، پھر یہ میرے رب کا ہم پر خاص کرم ہے کہ ہمیں انسان تو بنایا ہے، لیکن پھر اور کرم کیا، ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین اکرام، پھر یہ میرے رب کا خاص کرم کہ مسلمان تو پیدا فرمایا، لیکن اتنا بڑا کرم کر دیا کہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین اکرام، سرکار کی امت میں ہونا بڑے شرف و اعزاز کی بات ہے۔ ناظرین اکرام، انبیاء نے دعائیں کی ہیں کہ مولا ہمیں حضور کا امتی بنا دے، تو ہم نے تو کوئی دعا بھی نہیں کی، کوئی عبادتیں بھی نہیں کی، کوئی سجدہ ریزی بھی نہیں کی۔ یہ اللہ کا احسان کہ ہمیں انسان بنایا، انسانوں میں پھر مسلمان بنایا، مسلمانوں میں سے پھر محبوب کا امتی بنایا اور محبوب کا پیار محبت عطا فرمائی۔ ناظرین اکرام، یہ دین اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ جو شخص اس میں آتا ہے، دین اسے عزت دیتا ہے، عزتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ دیکھ لیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے کیا تھے، پھر جب دین میں آئے تو دین نے کس طرح عزت سے سرفراز فرمایا، دین نے کس طرح سے عزتوں سے نوازا کہ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے۔ پھر حضور کا یہ فرمان کہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ناظرین اکرام، یہ دین میں آنے کی برکت تھی۔ پھر دین میں آنے کی برکت کہ اتنے ہزاروں میل مربع فٹ پر جو ہے وہ حکومت کرنا، سبحان اللہ، یہ دین میں آنے کی برکت ہے۔ ناظرین اکرام، دین اسلام بڑا پیارا دین ہے، ہمیں جینا سکھاتا ہے، زندگی گزارنا سکھاتا ہے، معاشرے میں رہنا سکھاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز دیتا ہے، چھوٹے بڑے کا ادب سکھاتا ہے، کیونکہ ہم جتنا دین کے قریب ہوں گے، دین ہمیں اتنا سنوارے گا، اتنا ہمیں اچھا بنائے گا۔ ناظرین اکرام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو اس خوبصورت دین کو ساتھ لے کر آئے۔ میرے حضور آئے تو آ کر فرمایا نا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ناظرین اکرام، میرے حضور آئے تو آ کر فرمایا نا، یہ دین ہم تک پہنچایا کہ اللہ نے باپ کی رضا میں اپنی رضا کو رکھا ہے۔ ناظرین اکرام، حضور تشریف لائے، یہ پیارا دین ہم تک پہنچایا تو آ کر فرمایا نا، لوگوں یہ بیٹیاں جن کو تم زندہ دفن کر دیتے ہو، یہ تو تمہارے لیے رحمت ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بیٹوں کو بھی نہیں چھوڑا، فرمایا یہ بیٹے تمہارے لیے نعمت ہیں، یہ والدین کی قدر کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ کام آؤ۔ ناظرین اکرام، یہ دین نے تو ہمیں بتایا تھا کہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرو، دین نے تو بتایا تھا کہ ہمسائے کا یہ حقوق ہے، دین نے تو بتایا تھا کہ والد کے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اور والدہ کے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، پوری معاشرے میں جینے کا طریقہ سکھایا تھا۔ ناظرین اکرام، پھر آپ یوں کہہ لیجئے کہ دین اسلام کی اتنی بہار ہے کہ ہمیں جینے کا بھی سلیقہ سکھاتا ہے۔ جو دین کے قریب رہتا ہے، قرب میں رہتا ہے، اس کی زندگی بڑی خوبصورت بن جاتی ہے، سر اٹھا کر فخر کے ساتھ وہ جیتا ہے۔ لیکن جب وہ مر جاتا ہے، ناظرین اکرام، دین اسے پھر بھی عزت دیتا ہے۔ یہ میرے حضور کی آمد کا صدقہ ہے، میرے حضور کے کرم سے یہ ساری باتیں ہیں کہ جب کوئی ہمارا مر جائے،
اس دنیا فانی سے کوچ کر جائے، اس کا آخری وقت آ جائے، ہمیں چھوڑ کر یہاں سے چل بسے، تو پھر ہمارا دین کہتا ہے پہلے اسے نہلاؤ، اسے غسل دو، پھر اسے اچھا لباس پہناؤ، اسے وہ کیا کہتے ہیں سفید رنگ کا، جس سے سب سے اچھا رنگ کہا گیا ہے، اسے سفید رنگ کا لباس پہناؤ۔ پھر فرمایا گیا کہ اس کی عزت اتنی ہے، یہ مسلمان ہے، اس کا پروٹوکول بڑا ہے، اسے اٹھاؤ اور اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ، کوئی جہاں بھی ہے اپنی سواری کو چھوڑے اور نکل کر اس جانے والے کو کندھا دے۔ ناظرین کرام، کہا گیا کہ اس کا یہ پروٹوکول ہے، یہ اس کو دین عزت دے رہا ہے کہ اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر، اور پھر کوئی بندہ اس سے آگے بھی نہ چلے، جس نے چلنا ہے اس کے پیچھے چلے اور اس کو قبرستان کی طرف لے جاؤ۔ ناظرین کرام، پھر ایک چھوٹا سا گھر بنا دیا جاتا ہے جسے قبر کہتے ہیں، اور کہا اس کو مٹی میں رکھ دو، بڑی حفاظت کے ساتھ رہے۔ ناظرین کرام، یہ دین کی برکت ہے، ورنہ اگر اللہ ہمیں جانور بنا دیتا، اگر ہم کچھ اور ہوتے تو پھر ہمیں بھی جلا دیا جاتا، ورنہ کسی گندگی کے ڈھیر پہ پڑے ہوتے۔ تو آج یہ جو دین ہمیں خوبصورت دین حضور نے عطا فرمایا ہے، ہم جتنا اس کے قریب رہیں گے تو اتنا ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ ناظرین کرام، یہ دین میں سختی نہیں ہے بلکہ دین میں خوبصورتی ہے۔ ہاں بالکل، یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، دین میں سختی نہیں ہے، کبھی بھی نہ کہا کریں کہ دین میں سختی ہے، دین میں تو خوبصورتی ہے۔ ناظرین کرام، جب آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ اتنے بڑے گناہ سے بچ جائیں گے کہ آپ اس کا اندازہ خود نہیں لگا سکتے۔ یہ دین میں خوبصورتی ہے۔ آپ کسی کو برا بھلا کیوں کہیں، اچھا اخلاق یوز کریں گے، اچھا اخلاق کے ساتھ کسی کے ساتھ مخاطب ہوں گے، یہ دین کی خوبصورتی ہے۔ تو انشاءاللہ ناظرین کرام، یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، اور آج اسی جملے پہ بات کریں گے کہ دین میں سختی نہیں ہے، دین میں خوبصورتی ہے، کیونکہ انسان جب دین میں آتا ہے تو وہ خوبصورت ہو جاتا ہے، زمانہ اسے سلام کرتا ہے، زمانہ اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ناظرین کرام، آج اس اہم موضوع پر، اہم عنوان پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پیارے مہمانوں کی طرف۔ ناظرین کرام، بتاتا چلوں، آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن سٹیز لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ اور ناظرین کرام، الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے بہت خوبصورت شخصیت ہیں، چھوٹی سی عمر میں اللہ رب العزت نے علم دین سے جو ہے وہ مالا مال فرمایا ہے، سرفراز فرمایا ہے۔ تشریف فرما ہے علامہ محمد انصر القادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید قبلہ، آپ کے تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین کرام، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے دنیا پہ رہتے ہوئے دین اسلام کی برکت سے بڑی عزتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اور بہت خوبصورت بھی پڑھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ سن کر بھی دیکھیں گے۔ تشریف فرما ہے قاری محمد فہیم رضا عطاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید جناب، بہت خیر مقدم ہے آپ کا بھی، اور آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں آج کے خوبصورت پروگرام میں۔ تو جی بالکل ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے کہ دین میں سختی نہیں، دین میں خوبصورتی ہے۔ تو علامہ صاحب، کیا آپ کہنا چاہیں گے اس ٹاپک پر، اور یہ اس خوبصورت یہ جملے پر؟ کہا جاتا ہے نا کہ یہ کام نہ کرو، یہ دین میں سختی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ وجدان کہتے ہیں دین میں سختی نہیں، دین میں خوبصورتی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عمر بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس قابل سمجھا کہ گفتگو کچھ دیر کرنے کا موقع ملا۔ اللہ آپ کو اور انہی کے ساتھ SBI نیوز والے دوست اور پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اور دین اسلام تو یہ بہت پیارا دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ بہترین دین ہے اللہ کے نزدیک، دین اسلام۔ اور اس دین کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، ابن عمر مروی ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ نماز قائم کرنی ہے، اور اللہ کے رسول کو اللہ کا نبی اور خاص بندہ ماننا ہے۔ اسی طرح حج کرنا ہے وقت پہ، اور ماہ سیام کے روزے رکھنے ہیں، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا دینی ہے۔ تو یہ اتنا پیارا دین ہے کہ اس دین کی بنیاد ان 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک عمر بھائی کتاب ہے عربی کے اندر نا، درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، نور الانوار۔ اس کے شروع میں ہم نے یہ 5ویں سال میں پڑھا تھا کہ یہ ایسا دین ہے کہ جو میانہ روی کا سبق سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، میانہ روی کا سبق۔ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر افراط تھا، یعنی بہت زیادہ سختی تھی،
کپڑا ناپاک ہوتا کاٹ دیا جاتا تھا، اتنی سختی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بہت زیادہ نرمی تھی، مگر ہمارا یہ دین اسلام ان دونوں چیزوں سے مبرہ ہے، نہ تو افراط ہے، یعنی نہ تو اتنی زیادہ سختی ہے، اور نہ ہی تفریط ہے، اور نہ ہی یعنی اتنی نرمی ہے، بلکہ میانہ روی والا دین ہے۔ اور یہ دین کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ماتحت ہی رکھی گئی ہے۔ تو کیا نبی پاک کا فرمان ہے؟ خیر الامور اوساطها، اسی کے تحت سارا کا سارا دین جو ہے وہ قائم ہے، کہ دین کے اندر میانہ روی جو ہے اس کا سبق دیا گیا ہے، ہمیں پیغام یہ دیا گیا کہ ہر معاملے میں ہم نے میانہ روی رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں سختی، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ سختی ہے، یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ یار بہت زیادہ نرمی ہے، بلکہ بالکل میانہ روی ہے۔ جہاں سختی کا حکم دیا گیا وہاں سختی کی جائے گی۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن پاک اٹھا کے دیکھ، اللہ فرماتا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اور پھر غوث پاک کا فرمان ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کرو۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اسے قرضہ نہ دو، جو اللہ کا قرض نہیں ادا کرا تمہارا کیسے کرے گا۔ اور امام اعظم کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اس سے کلام نہ کرو۔ اللہ۔ اور اسی طرح یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے نا اس سے زمین پناہ مانگتی ہے، سور بھی پناہ مانگتا ہے۔ تو جہاں سختی کا حکم دیا گیا وہاں سختی کرنی ہے۔ اچھا، میں علامہ صاحب یہاں یوں کہنا چاہوں گا ناظرین کرام، جہاں سختی کا حکم دیا گیا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہے، بہتری کے لیے، بہتری کے لیے حکم دیا گیا، اس لیے سختی کی یہ تاکہ صلاح ہو جائے بندے کی، بندہ اچھا انسان بن جائے۔ اب ظاہر ہے ایک بندہ چوری کرتا ہے، اب چوری کرنا بڑا برا فعل ہے، اب چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، کیا وجہ ہے؟ تاکہ اس کی صلاح ہو جائے، آئندہ کے بعد اسے پتہ چلے یار میں نے چوری کرنی ہے، اور وہ دوسروں کے لیے بھی عبرت بن جائے۔ بالکل بالکل، کہ ظاہر دیکھنے والے سمجھ جائیں گے یار چوری نہیں کرنی، زنا کرے گا تو ظاہر قرآن کہتا ہے اسے سنسار کیا جائے، رجم کیا جائے۔ تو اب دوبارہ وہ یہ ہے کہ نہ تو وہ چوری کرے گا نہ ہی زنا کرے گا، اب قتل کا بدلہ قتل ہے نا، تو اب یہ بھی کہا جاتا ہے یار یہ تو زیادتی ہے کہ قتل کا بدلہ قتل نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں میں آپ کو یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جو قاتل ہے نا، یہاں اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کو زجر و توبیخ کی جا رہی ہے کہ یار ایسا کام نہیں کرنا، کہ تو نے کس کو قتل کیا ہے کہ جس کو اللہ نے بہت سارا شرف بخشا ہے، اشرف المخلوقات، جی تو نے ایسے شخص کو قتل کیا ہے۔ تو یہ جتنی بھی سزائیں ہیں، اچھا یہ ساری جو باتیں ہیں نا اللہ کے جو احکام ہیں، یہ سختی کی بنیاد پر مبنی نہیں ہے، لیکن حکم دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ بڑی پیاری بات ہے کہ سختی کی بنیاد پہ یہ قائم نہیں، لیکن حکم دیا جائے گا، کیونکہ اس میں بندے کی صلاح ہوتی ہے، بندہ جو ہے بہت ایک بڑا انسان بن جاتا ہے اگر ان ساری باتوں پہ غور کرے گا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ نرمی بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے ہمیں خطبہ دیا تو فقال ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا، حج ادا کرو۔ فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ، ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ ہر سال ہی حج فرض ہے؟ تو فساقتا حتی قالها ثلاثا، تو نبی علیہ السلام خاموش رہے تو 3 بار اس بندے نے یہی بات کی کہ یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لواجبت، میرے آقا نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان، تو پھر کیا ہوتا؟ وَلَمَّسْتَطَعْتَهَا، فرمایا پھر کیا ہوتا تیرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا۔ اچھا اس حدیث مبارکہ سے کیا پتا چلا کہ اگر دین میں سختی ہوتی تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، ہر سال ہی فرض ہوتا، اور جب ہر سال فرض ہوتا تو دیکھتے کون حج کرتا ہے کون نہیں کرتا، بڑا مشکل ہو جاتا نا علامہ صاحب، بڑا مشکل جو ہے وہ جب بالکل۔ ناظرین اکرام کہ میں جیسے پہلے عرض کی کہ دین میں سختی نہیں، دین میں خوبصورتی ہے۔ جو بھی ہمیں جن معاملات میں سختی کی جاتی ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ ناظرین اکرام گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز کسٹمرز السلام علیکم۔ اس مشکل گھڑی میں سیٹھیز لائف اسٹائل اسٹورز کی ای کامرس کی نہایت قابل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب آپ اپنی اور اپنی فیملی کے ہر فرد کے لیے گرمیوں اور عید کے لیے سلے ان سلے کپڑوں اور جوتوں کی نئی ویرائٹی گھر بیٹھے خریدنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethizstores.com یا پھر اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر 031476055592
और 0316-711-7023 पर फौरी राब्ता कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद पूरे पाकिस्तान में 2 से 3 दिन के अंदर अपना किया गया ऑर्डर घर बैठे हासिल कीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.sethysstore.com या व्हाट्सएप नंबर 0314-7605592 0316-711-7023 पर राब्ता कर सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, शॉप ऑनलाइन। क्वालिटी की लगन का एक और सबूत, CNC कंप्यूटराइज्ड मशीनों पर तैयार होने वाला पाकिस्तान का पहला पंखा खुर्शीद फैन की इन्वर्टर सीरीज, जो कि इन्वर्टर सीरीज की बदौलत स्लो पर चले सिर्फ 3 वॉट पर, यानी जितनी हवा उतना खर्चा। रिमोट कंट्रोल और ऑटो टाइमर की बदौलत पंखा चले आपकी मर्जी से, वो भी बचत के साथ। सिर्फ कॉपर नहीं, इलेक्ट्रिक शीट और कॉपर के साथ लो वोल्टेज प्रोटेक्शन, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी की बदौलत बैटरी और पंखे की हिफाजत, जदीद प्री पेंटिंग की बदौलत बैरिंग और मोटर ओवन की गर्मी से महफूज। पंखों की दुनिया का खुर्शीद फैन। रहमते रमजान है ये रहमते रमजान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है आज के खूबसूरत प्रोग्राम में। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रहमत रमज़ान उमर रबी के साथ। आज की खूबसूरत ट्रांसमिशन सेठीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स और खुर्शीद फैन के ताआवुन से पेश की जा रही है। याद रहे कि आज हमारा उन्वान है दीन में सख्ती नहीं, दीन में खूबसूरती है। तो इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू तो इस पर करेंगे, लेकिन तशरीफ़ फरमा है कारी मोहम्मद फ़हीम रज़ा अतारी साहब। तो फ़हीम भाई कैसे हैं आप? आपकी मिजाज ठीक है? अल्लाह माशाअल्लाह जी। तो आज क्या सुनाना चाह रहे हैं आप हमें? मैं इंशाल्लाह आपको कलाम सुनाऊंगा। जी बिस्मिल्लाह फरमाइए जनाब। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अपनी औकात सिर्फ कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे गुल के पलते थे, अभी टुकड़ों पे गुल के पलते हैं। कल भी टुकड़ों पे गुल के पलते थे, अभी टुकड़ों पे गुल के पलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। क्योंकि हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले
ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد، ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈلتے ہیں، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی قاری صاحب کیا بات ہے، بہت خوبصورت، کیا کلام کا انتخاب ہے۔ یقیناً ناظرین اکرام یہ دین کی برکت ہے، دین کا کرم ہے، حضور کا کرم ہے کہ ہم سے آنے والے سارے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اچھا علامہ صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ دین کا کہا جاتا ہے دین میں بڑی سختی ہے، تو یہ بڑا عام یہ نا محاورہ بولا جاتا ہے جی آپ نے اتنی دین میں سختی کر دی، یہ کیا وجہ، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس میں بارے میں؟ ایسا کہنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، یہ تو بڑا غلط جملہ ہے، نہیں کہنا چاہیے، اس وجہ سے کہ سختی ہے ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یا خوبصورتی ہے ہی خوبصورتی، ہاں جب خوبصورتی ہے تو پھر یہ جملہ تو بالکل درست نہیں ہے۔ بلکہ دیکھیں وہ بات عرض کی نا شروع میں نے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں افراط تھا، کپڑا ناپاک ہوتا کاٹ دیا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کپڑا ناپاک ہو اسے پاک کر لو، پانی سے دھو لو، کام پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ، پاک ہو جائے گا، بالکل میانہ رویے۔ اب ہمارے دین کے اندر بالکل سختی نہیں ہے۔ اسی طرح اچھا دنیا کے اندر نا دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں عمر بھائی، دو طرح کے انسان ہیں۔ ایک تو اس کیٹیگری کے ہیں کہ بہت سارا مال و دولت ہے ان کے پاس، گاڑیاں ہیں، زمینیں ہیں، کمپنیوں کے مالک ہیں، لیکن ان کے سینوں میں ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ بدبخت ہے۔ اور ایک کیٹیگری انسانوں کی یہ ہے کہ بڑے غریب ہیں، جھونپڑی میں رہتے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، لوگوں میں نام نہیں ہے، لوگ ان کی طرف اشارہ نہیں کرتے، ان کی پہچان کوئی نہیں ہے، لیکن اس سینے میں ایمان ہے۔ میرا آقا فرماتا ہے میرا پسندیدہ جو ہے یہ بندہ۔ سبحان اللہ، یہ دین کی برکت ہے، دین کی برکت ہے، سبحان اللہ، حضور کا پسندیدہ ہو گیا ہے۔ پھر دوسری بات، اچھا اسی کے ساتھ میں ایک نبی علیہ السلام کا فرمان سناتا ہوں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے قابل رشک دوستوں میں سے ایک وہ بندہ میرا دوست ہے کہ جس کے پاس سامان دنیا تھوڑا ہو، نمازیں زیادہ ہوں۔ سمجھا رہی؟ یہ دین کتنا پیارا دین ہے۔ اچھا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ تپتی ریت پہ لیٹے ہوئے تھے تو امیہ ظلم کرتا، اور اس تلوار کے نیچے حضرت بلال نماز پڑھتے، مشکل تو وہاں تھا، اب تو بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا، اب دامن اسلام میں نہیں آئے تھے، تو اس وقت ہمارے صحابہ اکرام ان کا یہ انداز تھا، تو انداز یہ تھا کہ اپنے گھروں میں چھپ کے نمازیں پڑھتے، کفار ظلم کرتے، تنگ کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ نے فرمایا اب کوئی بھی اپنے گھر میں چھپ کے نماز نہیں پڑھے گا، سارے مسجد نبوی میں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ علامہ صاحب یہ اس جملے پر ہم صادق آتے ہیں کہ اب یہ نہ جملہ کہنا چاہیے دین میں سختی نہیں، دین میں خوبصورتی۔ بالکل، سبحان بات اللہ، واضح ہو گئی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کرام ہم وقفے پہ جانے سے پہلے جو ہے فہیم بھائی تشریف فرمائیں، ایک اور خوبصورت کلام سنیں، پھر انشاءاللہ ہم وقفہ لیتے ہیں۔ سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا، سونا
سوہنے دا نام سوہنا ہر مرض دی دوا سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالے اے اذانہ وچ وی ناڑے تے نمازاں وچ وی نالے رب اس تو جدا نہیں نہیں رب اس تو جدا نہیں نہ رب تو او جدا سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، بہت خوب، اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام انشاءاللہ یہ خوبصورت سلسلہ جاری رہے گا، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ معزز کسٹمرز، السلام علیکم۔ اس مشکل گھڑی میں سیٹھیز لائیو اسٹائل اسٹورز کی ای کامرس کی نہایت قابل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب آپ اپنی اور اپنی فیملی کے ہر فرد کے لیے گرمیوں اور عید کے لیے سلے ان سلے کپڑوں اور جوتوں کی نئی ویرائٹی گھر بیٹھے خریدنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstores.com یا پھر اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر 031476055592 اور 0316711702 پر فوری رابطہ کر سکتے ہیں۔ آرڈر پلیس کرنے کے بعد پورے پاکستان میں 2 سے 3 دن کے اندر اپنا کیا گیا آرڈر گھر بیٹھے حاصل کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstore.com یا واٹس ایپ نمبر 031476055592 0316711702 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، شاپ آن لائن۔ کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت، CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا خورشید فین کی انورٹر سیریز، جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ۔ ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے، وہ بھی بچت کے ساتھ۔ صرف کاپر نہیں، الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ لو وولٹیج پروٹیکشن، ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت، جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ۔ پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آج کا ایک دفعہ پھر آپ کے آج کے خوبصورت پروگرام میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان عمر عربی کے ساتھ۔ ناظرین کرام یاد رہے آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن سٹیز لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے، بڑا خوبصورت عنوان ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے، دین میں خوبصورتی ہے، کیونکہ یہ مہکتا ہوا دین ہے، یہ محمد عربی کا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام ہمیں وقفے میں جوائن کیا ہے، تشریف فرما ہے محمد جواد رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا آج کی اس خوبصورت پروگرام میں۔ اچھا علامہ صاحب، وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب یہ نہیں کہنا چاہیے، اور یعنی ناظرین کرام آپ بھی یہ یاد رکھیے کہ آئندہ اپنے زبان پر یہ فکرہ، یہ جملہ نہیں لانا کہ دین میں سختی ہے، بلکہ اپنا ہمیں کردار ایسا بنانا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دین میں سختی نہیں، دین میں خوبصورتی ہے۔ تو علامہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے
کہ ہم خود تو یہ چلے عمل کریں لیکن لوگوں کو غیر مسلم کو کیسے بتائیں کہ بھائی دین میں سختی نہیں ہے, دین میں تو دیکھو نا بڑی خوبصورتی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بڑی پیاری بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر ہے ہم نے ان لوگوں کو جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی اسلام کے اندر لانا ہے, اللہ دعوت دینی ہے. بالکل. آپ تو سب سے پہلے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اپنا جو حلیہ ہے, جو اپنا طرز زندگی ہے, اس کو اپنا جو ہے اس کی صلاح سراپائی ترغیب بنا جائے, سنتوں پہ عمل کیا جائے. داڑھی شریف نبی علیہ السلام کی سنت ہے, ظاہر ہے وہ داڑھی رکھی ہوگی وہ پھر نمازی بھی ہوگا, اگر لوگوں سے میل جول اس طرح کا ہے وہ بس ملاقات کرے اور اسی کا ہی ہو کے رہ جائے. اور اس طرح صاحب یہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی ہمیں بہت سارے کاموں سے روک لیتی ہے. بالکل ایسا یہاں بھی لوگ پتہ کہتے ہیں کہ میں داڑھی نہیں رکھتا, میں شاید یہ کام نہیں کر پاتا, تو بڑی یہ بہت بڑی یہ بات ہے کہ داڑھی سے ہمیں بہت سارے گناہوں سے روک لیتی ہے. عمر بھائی بڑا کردار ہے ان چیزوں میں نا, برائیوں کے اندر ہے. دیکھیں داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے نا, اگر کوئی غلطی کرنے لگے ذہن میں آ جائے گا یار میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, میں نے داڑھی رکھی ہے اور میں نے جو ہے شرم آتی ہے نا وہ غلط کام کرتے ہوئے. اب بندہ ایک ہے وہ سگریٹ پیتا ہے, اب داڑھی شریف رکھی ہوگی, چوک پہ جائے گا, دوستوں سے بیٹھے گا, سارے معاملات ہوں گے, لیکن وہ سگریٹ نہیں پیے گا. ٹھیک ہے, اگر وہ ہوٹل میں چائے وغیرہ پی رہا ہے ساتھ سگریٹ نہیں یوز کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے اس کے پتہ یار میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, حلیہ میرا اسلام والا. بالکل, لوگ کیا کہیں گے, حلیہ میرا اسلام والا ہے, تو میں اسلام کو اس کے دل میں آٹومیٹکلی یہ ذہن میں بات آ جائے گی یار اسلام کی میں جو ہے ظاہر ہے میں نے اسلام کی عزت کرنی ہے, اسی کے ذریعے سے جو عزت ملی ہے. اور پھر اس کے بعد بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے, یہ بڑا پیارا دین ہے جس میں نبی علیہ السلام نے خود بتایا ہے کہ دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے. سبحان اللہ. اس کے اندر کیونکہ جب آپ کسی سے ملیں گے نا, مسکرا کے ملیں گے, اس کو پاس قریب کریں گے تو وہ خوش ہو جائے گا, اس کے دل میں دین کی محبت بیٹھے گی. نبی علیہ السلام کے پاس ایک عربی آیا ہے, آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے روزہ توڑ دیا, کفارہ دینا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے تو جو ہے وہ 60 دن کے روزے رکھ لے. وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ روزے تو میرے سے نہیں رکھنے ہوتے, ایک نہیں رکھا 60 کیسے رکھوں گا. 60 کیسے رکھوں. میرے آقا نے فرمایا پھر غلام آزاد کر. کہا میں خود کسی کی غلامی کرتا ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا پھر ایسا کر تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. وہ کہتے یا رسول اللہ میں خود فقیر ہوں, بھوکا ہوں. میرے آقا نے بٹھا لیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا, اس نے ٹوکرا کھجوروں کا سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ تحفہ ہے آپ کے لیے. میرے آقا نے وہ تحفہ, وہ کھجوریں اس عرابی کو دے دی, کہا جا یہ لوگوں میں تقسیم کر دے, یہی کفارہ ہے. سبحان اللہ. اچھا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کہ یہ غریبوں میں کیسے کروں, میں خود غریب ہوں. میرے آقا نے فرمایا جا اپنے گھر والوں کو دے دے تو یہی کفارہ ہے. دیکھا ناظرین کرام کہ دین میں کتنی خوبصورتی ہے کہ دیکھیں سختی کا حکم تھا نا, لیکن جب ہم کمزور ہیں ناظرین کرام, ہم کمزور ہیں, ہمارے جسم میں اتنی طاقت نہیں, ہمارے رویے ایسے نہیں, ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں کہ جو ہے وہ ہم اتنے اچھے کردار ادا کر سکیں, کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے, کہیں غلطی کر بیٹھتا ہے, کہیں غلطی سرزد ہو جاتی ہے. تو دین ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ پیغام دیتا ہے, تم آؤ تو صحیح, ثابت قدم رہو تو صحیح, دیکھو پھر تمہیں دین کتنی عزتوں کے ساتھ سرفراز فرماتا ہے. تو تشریف فرمائے جواد رضا قادری صاحب, تو میں چاہوں گا کہ آپ سے بھی ایک خوبصورت کلام آپ پیش فرمائیں, اگر دل کی جو ہے وہ سرور جو ہے وہ دوبالا ہو جائے. بسم اللہ فرمائیں. ماشاء اللہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام سناؤں گا, تو انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے تو سرور آئے گا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول ہار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. بالا والعلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ
صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں بالا والعلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی بہت خوب بالکل جناب جواد رضا قادری صاحب نے بہت خوبصورت کلام پڑھا اللہ ان کو مزید برکت عطا فرمائے تو یقیناً ناظرین کرام آج ہم نے سیکھا آج ہماری علماء نے رہنمائی فرمائی آج ہمیں پتہ چلا کہ دین ہم سے کس چیز کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے ہمیں کون کون سے کام ایسے کرنے چاہیے کہ اور ناظرین کرام میں پھر یہی اگر یہ بات کہوں تو غلط نہ ہوگی کہ کچھ معاملات ہیں جہاں دین ہم پر سختی کرتا ہے اور وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں 5 دفعہ اگر انسان ایک شخص مسجد میں آتا ہے تو ناظرین کرام وہ 5 دفعہ گناہوں سے جو ہے وہ دھل کر جاتا ہے اگر وہ ناظرین کرام توبہ کر لیتا ہے روزے رکھتا ہے فرمایا اگر روزے رکھو تم متقی بن جاؤ حج کرنے جاؤ تو ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا نہیں ہے حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے اور وضو کرتا ہے سارے اعضاء پاک ہو جاتے ہیں ناظرین کرام کیا بات کی جائے ایک ادا اتنی خوبصورت ہے جھوٹ نہ بولو تم گناہوں سے بچ جاؤ تم قرض دار نہ ہو کہ کہیں تمہارا جو ہے وہ موت کا معاملہ ہے تو کوئی پریشانی کا معاملہ نہ ہو جائے ناظرین کرام سبحان اللہ اگر ہم ایک موضوع پر بات کریں ایک جملے پر بات کریں دین کی ایک خوبصورتی پر بات کریں تو ناظرین کرام یہ کئی ٹرانسمیشنیں جو ہیں وہ ہو جائیں یہ خوبصورتی نہیں ختم ہوگی تو ہمیں آج اپنے آپ کو بدلنا ہے اور آج یہ یاد رکھیے کہ آئندہ یہ بات نہیں کہنی کہ دین میں بڑی سختی ہے بلکہ آپ اپنے آپ کو سراپے ترغیب بنائیں لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ بھائی اس خوبصورت بندے کو دیکھ کر پتہ چلے کہ دین میں سختی نہیں دین میں خوبصورتی ہے تو ناظرین کرام آپ بھی اپنے آج کے روزے کو افطار کرنے کی تیاری کیجئے اور عبادتوں کی کثرت کیجئے گا چند گھڑیوں کا یہ ماہ رمضان ہمارے درمیان رہ گیا ہے اس کی قدر کر لیجئے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور درود پاک کی کثرت کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل اسی خوبصورت پروگرام رحمت رمضان میں ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور آپ رہیے گا ہمارے ساتھ اپنے میزبان محمد عمر عربی کو دیجیے اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ